بیکن اپنے اس ایسے میں ہمیں ینگ ایج اور اولڈ ایج کے لوگوں میں فرق کے متعلق بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ینگ لوگ امیجنیٹو، محنتی، لمبے وقت تک کام کرنے والے ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ جلدی فیصلہ کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ ڈیسیجنز کو لے کر۔ یہ لوگ اپنی ہار کو، اپنے فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بیکن کا کہنا ہے کہ ینگ لوگوں کو اولڈ ایج کے لوگوں سے سیکھنا چاہیے۔ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج بھی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ینگ لوگ ان سے سجیشنز لے کر خود کو اور امپروو کر سکتے ہیں، بیٹر کر سکتے ہیں۔ مزید بیکن اس ایسے میں کیا کہتا ہے وہ تو اس ایسے کو پڑھ کر ہی پتہ چلے گا، تو چلتے ہیں ایسے کی طرف۔ اس ایسے میں بیکن ینگ اینڈ اولڈ ایج کے لوگوں میں جو فرق ہے، جو کوالٹیز، فیچرز ہیں، ان کے متعلق یہ رائٹر ہمیں بتاتا ہے۔ اگر ایک ینگ مین نالج حاصل کرے گا، نالج کو سمجھے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا، تو اس کا مائنڈ میچورٹی میں چلا جائے گا، اس کی سوچ، اس ینگ مین کی سوچ پختہ ہو جائے گی۔ وہ ینگ مین جو ہے وہ الگ سوچنا شروع ہو جائے گا، اس کی تھاٹ پروسیس جو ہوگی وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گی اگر وہ نالج گین کرے گا۔ تو بیکن کہتا ہے افسوس ہے کہ کچھ نوجوان لوگوں کے پاس نہ تو ایکسپیرینس ہوتا ہے اور نہ ہی نالج۔ ہاں، یہ سب ہمیں اولڈ ایج کے لوگوں میں دکھنے کو ملتا ہے، وہاں پر نالج بھی ہے اور وہاں پہ ان کی جو سوچ ہے وہ میچورڈ ہے۔ بیکن مزید کہتا ہے کہ ینگ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ پاورفل اور کافی زیادہ امیجنیٹو ہوتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں اولڈ ایج میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس ایسے کو جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو کچھ نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو اسپیکٹس جو ہیں، پہلو جو ہیں ینگ ایج کے اور اولڈ ایج کے، بیکن ہمیں بتاتا ہے۔ تو بیکن اب یہاں پہ مزید کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ینگ لوگ ہیں پہلے تو ان کے ہاں لاجیکل چیزیں کم ہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں نیگیٹیو چیزیں بتا رہا ہے، اور لاجیکل چیزیں کم کیوں ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی نیچر انکنٹرولیبل ہوتی ہے ینگ لوگوں کی، یہ جلدی فیصلہ کرتے ہیں، ان فیصلوں میں پراپر تھنکنگ نہیں ہوتی، وہ اچھے سے نہیں سوچتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ینگ لوگ اپنی ینگ ایج میں کچھ خاص اچیو نہیں کر پاتے، کچھ بڑا نہیں کر پاتے، لیکن جب کچھ سال گزرتے ہیں اور یہ لوگ جب اپنی ینگ ایج سے گزر کر مڈل ایج میں آتے ہیں تو وہ چیزیں اچھے سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آس پاس کی چیزوں کو اچھے سے ایک طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سکسیس بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ اپنے گول جو انہوں نے بنائے ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے بیکن ایک ایگزامپل دیتا ہے ہسٹری سے۔ کہتا ہے کہ یہ جو جولیس سیزر ہے اور روم کا کنگ سیپٹیمیس، ان لوگوں نے اپنی ینگ ایج میں بہت زیادہ مسٹیکس کی تھی، غلطیاں کی تھی، مگر جب یہ لوگ اپنی مڈل ایج میں آئے، اولڈ ایج میں آئے، تو ان لوگوں نے اپنی ینگ ایج میں کی گئی مسٹیک سے سیکھا تھا۔ اسی اولڈ ایج میں ان کو اپنی اسٹرانگ پاور آف تھنکنگ کا پتہ چلا، ان کو اپنی پاور کا پتہ چلا، اور وہ پاور کیسے ان کو پتہ چلا؟ اپنی مسٹیکس سے، جو انہوں نے مسٹیکس پاسٹ میں کی تھی، ینگ ایج میں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سیپٹیمیس جو ہے وہ روم کا پاورفل کنگ بنا، اور دوسرا جولیس سیزر وہ ایک پاورفل جنرل بنا۔ یہ بات تو ینگ ایج کے لوگوں کی ہو گئی جو اچانک ڈیسیجن لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بیکن ایک دوسرا گروپ آف ینگ ایج کے متعلق بھی ہمیں بتاتا ہے۔ وہ ینگ لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ پیسفل رہتے ہیں، پرامن رہتے ہیں، کام سے رہتے ہیں، وہ کم بولتے ہیں۔ ایسے لوگ یقین مانے کمال کرتے ہیں۔ اس کی اگزامپل دیتے ہوئے بیکن ہمیں رومن امپائر کے کنگ کے متعلق بتاتا ہے، جو روم کا پہلا کنگ تھا جس کا نام اگسٹس سیزر تھا، اور اوسمس، گیسٹن، یہ سب لوگ وہ تھے جو اپنی جوانی میں کامیاب ہو گئے تھے، ینگ ایج میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیسفل تھے، کام تھے، خاموش ہو کر سنتے تھے،
اور سیکھتے تھے۔ لرننگ پروسیس ان کا جاری تھا ینگ ایج میں بھی، اور اپنی غلطیوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ بیکن مزید نیگیٹو ٹریٹس ینگ لوگوں کی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ہمیشہ جلدی میں سوچتے ہیں، ان کا مائنڈ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ گہرائی میں سوچ کیا ہوتی ہے یہ ینگ لوگ نہیں جانتے، بس جلدی سے سوچا اور چل دیے۔ رزلٹ بعد میں یہ نکلتا ہے کہ یہ فیل ہو جاتے ہیں ینگ لوگ۔ اپنی کیپیسٹی سے نا یہ ینگ لوگ باہر نکل کر جب یہ کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی پروجیکٹس لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیکن جو ہے وہ ینگ لوگوں کے متعلق کچھ خاص بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ینگ لوگ نا سکسیس، کامیابی کو پانے کے لیے ہمیشہ سٹارٹ سے سوچتے ہیں اور ان کی اینڈنگ پر جا گرتے ہیں۔ سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کے درمیان سٹرگل نام کا کیڑا بھی ہوتا ہے، اس کو سوچنا یہ ینگ لوگ بھول جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو بیکن کہتا ہے کہ مہاپرشوں سٹارٹنگ، مڈل اور اینڈنگ کے متعلق سوچ کر اپنے گولز طے کرو۔ اس کے بعد ینگ لوگوں میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب فیل ہوتے ہیں نا تو اپنے فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ اپنی ناکامی کو نا ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، یہ ینگ لوگ قبول نہیں کرتے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اور کام کون سا کرتے ہیں؟ یہ اپنے بڑوں سے نا سجیشن نہیں لیتے، کاؤنسلنگ نہیں لیتے، ان کے مشورے پہ نہیں چلتے۔ اب یہاں تک آپ ان ینگ لوگوں کی نیگیٹو کوالٹیز کے متعلق جان گئے ہیں۔ اب بیکن صاحب ہمیں ینگ لوگوں کی نا پازیٹیو کوالٹیز بھی بتاتا ہے، اور یہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ینگ لوگ پہلے تو زندہ دل ہوتے ہیں نا، نئے آئیڈیاز اور انوینٹیو تھنکنگ سے بھرے ہوتے ہیں ان کے مائنڈز۔ پاورفل امیجنیشن ہوتی ہے ینگ لوگوں کی، جو اولڈ ایج کے لوگوں میں نا کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ لوگ مورلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ینگ لوگ گاڈ کے قریب بھی ہوتے ہیں، ایڈونچرس بھی ہوتے ہیں۔ نئے بزنس یا نئے پروجیکٹس کے لیے نا یہ ینگ لوگ اچھے ہوتے ہیں، بیکن کا کہنا ہے۔ یہ ان میں نا اپنی پرفارمنس ایجڈ لوگوں سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ اب اس سب کے بعد ہم بات کرتے ہیں اولڈ ایج کے لوگوں کی، ان کے نیگیٹو اور پازیٹیو سائڈز پر بھی بات کریں گے۔ نیگیٹو سائڈ پر جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں نا یہ بہت زیادہ کمپلینس کرتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ رسک ایک تو یہ لیتے نہیں ہیں نا کسی بھی چیز میں، لمبا سوچتے رہتے ہیں، فوراً ڈیسیجن یہ نہیں لیتے۔ اکثر تھوڑا سا کام کرنے کے بعد یہ اولڈ ایج کے لوگ تھک جاتے ہیں، ان کی امیجنیشن کم ہوتی ہے، یہ لوگ نئے پروجیکٹس یا بزنس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بیکن ان کی پازیٹیو سائڈز کے متعلق بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اولڈ ایج کے، یہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس کافی زیادہ تجربہ ہوتا ہے، ان کا ہر کام پرفیکٹ سا ہوتا ہے، کیونکہ یہی کام کرتے ہوئے ان کی عمریں گزر گئی ہیں۔ ان سب کے بعد بیکن آگے ہمیں بزنس کے متعلق بتاتے ہوئے آئیڈیاز دیتا ہے کہ اولڈ ایج کے لوگوں سے نا گائیڈنس لے کر ینگ لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ان کی ایکسپیرینس اور نالج سے نا ینگ لوگوں کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور ہاں، کامیاب بزنس کے لیے ہمیں ینگ ایج اور اولڈ ایج کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ایسے آپ کو پسند آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس لیکچر کو شیئر کیجیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔